اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے عمران خان کے لیے منشیات لے جانے والا بندہ اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ایجنسیوں نے اس کو رنگے ہاتھوں منشیات سمیت گرفتار کیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کے بچے کچے جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے ان کو اب اس نے خود ہی نکالنا شروع کر دیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور جو اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے مل کے جعلی سائفر تیار کیا تھا اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر شبر زیدی جو کہ ان کا عمران خان کا ہی دور کا اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا، اور وزیر خزانہ تھا شبر زیدی، اس نے ٹی وی پہ آ کے علان کہہ دیا ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، جیو کا ایک پروگرام ہے شاہ زیب خانزادہ کرتا ہے، اس میں اس نے آ کے خود علان کہہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو پاکستان اب تک دیوالیہ ہو چکا ہوتا، مطلب ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اداریہ لکھا کرتا تھا میں، عارف نظامی صاحب کی نگرانی میں۔ تو 1975 میں اتوار کے دن کا اداریہ میں لکھا کرتا تھا۔ 1975 سے لے کے آج تک وہ سفر جاری ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ کبھی بکاؤں، نہ کبھی جھکاؤں، نہ ہی کبھی ڈراؤں۔ ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات پاک سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو باقی اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو دیکھیں، ایک بات کر کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اور الحمدللہ جی، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں بھی مجھے کافی زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا میں تقریباً 10.5% لوگ مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ دبئی ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، اور یو کے ہو گیا، ان تمام ممالک میں بھی مجھے دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ میں ان سب لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ایک اپیل بھی ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فرسٹ ٹائم جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ان سے ایک اپیل ہے بس کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیوز کو دیکھیں بھی، سکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیو دیکھیں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ دونوں ایسے کھڑے کریں، اور اس کے بعد ایسے کریں یا ایسے جوڑ دیں، جس طرح بھی کریں، ہاتھ کھڑے کریں، اور اس کی بارگاہ لائی میں، کیونکہ وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ لائی میں ہاتھ کھڑے کریں، دل میں جو بھی نیک خواہش ہے، چاہے بچوں کی شادی کی ہے، بیٹیوں کی شادی کی ہے، گھر کی تنگ دستی کی ہے، قرض کی ہے، یا ملک سے باہر جانے کی ہے، جو بھی کوئی جائز خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں، ہاتھ کھڑے کریں، اور آمین آمین بلند آواز سے بولتے جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جو پہلے کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں،
تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو تھوڑا 24 گھنٹوں میں اگر 24 گھنٹوں میں میرا، باقی تو گھنٹے گھنٹے بعد کرتے ہیں نا، میں 24 گھنٹوں میں ایک کرتا رہتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی میں رہنا چاہیے۔ یہی مجھے، حالانکہ عمران خان سے زیادہ مقبول ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، نواز شریف۔ نواز شریف نے کبھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، اس کو کیا کیا کچھ بولا گیا، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، اس کی بیوی مرتے ہوئے چھوڑ کے اس کو جیل میں ڈالا گیا، کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے اس عمران نیازی نے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ایک بات کہی تھی بس، کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ انڈیا کا ایجنٹ اس کو قرار دیا گیا، اس کو چور قرار دیا گیا، اس کو کیا کیا کچھ، اور ثابت کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں سے جا کے انگلینڈ میں کیس کیا، وہاں کے جج اب بندیال گروپ کے تو تھے نہیں، انہوں نے اس کو تمام کیسوں میں بری کر دیا، لیکن ایک دم نہیں، پورے 2 سال تک وہاں تیز ترین انصاف ہوتا ہے۔ اس میں 2 سال لگے، کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر انہوں نے آ کے تحقیق کی۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی۔ انہوں نے پورا تعاون کیا ان ایجنسیوں کے ساتھ جو وہاں کی عدالت نے بھجوائی تھی پاکستان۔ تو وہاں سے جو لوگ آئے تھے نا، انہوں نے جا کے رپورٹ دی کہ بھائی وہاں تو کچھ بھی نہیں ملا، یہ تو گورنمنٹ کا فراڈ ہے، سب عمران نیازی کا فراڈ ہے، اس کے چمچے کٹسوں کا فراڈ ہے، کہ یہ تو خود چور اور ڈاکو ہیں اور نام اس کا لگا رہے ہیں۔ اور پھر خان صاحب وہ موٹی ٹینک کو وہ ساتھ بٹھا کے نا، وہ دائی ہے جو لاہور کی، جو آج کل جیل کے اندر بند ہے، اس کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی کہ یہ جرم ہے جی کسی کی ویڈیو بنانا چھپ کے۔ اب انگلینڈ کی اسی عدالت نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو ملک کے مفاد میں ہو وہ ویڈیوز بنانا بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس جج کا تعلق بندیال گروپ سے تو تھا نہیں جو خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا۔ تو اب خان صاحب کا ڈرائیور اریسٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا نا، تو اس کے بعد تمام ایجنسیوں کے لوگ جو ہے نا خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ تمام ایجنسیاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی، انہوں نے کوکین پینی ہی پینی تھی، انہوں نے نشہ کرنا ہی کرنا تھا۔ تو ان کا ڈرائیور لے کے آ رہا تھا منشیات، راستے میں ایجنسیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ خان صاحب کے ایک سے بڑھ کے ایک کیس میں روزانہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ایک سے ایک کیس بنتا جا رہا ہے۔ اب یہ کیس بھی بن گیا ہے، توشہ خانہ کیس، بالکل وہ جو گھڑیاں چوری کر کے بیچی ہوئی ہیں نا، ان کا کیس بالکل نزدیک لگا ہوا ہے۔ اچھا، یوتھیے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، یوتھیے تو خیر اب رہی نہیں، یہ چند ایک قادیانی ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ مانے بھی کیسے؟ یہ ان کا پیشوا جو ہے، ان کا روحانی پیشوا جو ہے، تو وہ تو اسی کی مانیں گے نا۔ تو توشہ خانہ کیس کا وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے بھی تو لی تھی، زرداری نے بھی لی تھی، سب نے لی تھی، مریم نواز نے بھی لی تھی۔ اگر نواز شریف نے یا مریم نواز نے لی تھی تو وہ انہوں نے پیمنٹ، اس کا ایک طریقہ کار ہے، قانون موجود ہے ایک، اس میں یہ درج ہے کہ کوئی بھی چیز باہر سے تحفہ ملتی ہے۔ اب بے نظیر کو جو تحفے ملے تھے اس نے بھی لیے تھے، سب نے لیے ہیں، لیکن کیا تھا، قانون کے مطابق لیے تھے کہ بھائی اب خان صاحب کو اور پنکی پیرنی کو جو تحفے ملے وہ انہوں نے توشہ خانے میں سرے سے جمع ہی نہیں کروائے۔
وہ ڈائریکٹ اپنے گھر لے کے چلے گئی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے لا کے توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے قومی اسمبلی کے ممبران پہ مشتمل، جو کہ ان کی قیمت کا تعین کرتی ہے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے۔ جب مارکیٹ ریٹ کے حساب سے قیمت کا تعین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا 20% جمع کروا کے پھر وہ لے جا سکتے ہیں، لیکن بیچ نہیں سکتے، اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو خان صاحب نے کیا کیا، وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ تحفے سرے سے جمع ہی نہیں کروائے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، ابھی تو اور بہت سارے چیزیں نکلی ہیں، جو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، یہ تسبیح بھی توشہ خانے سے لی گئی ہے فری میں، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کی گئی۔ تو گھڑیاں جو لی گئی وہ جمع ہی نہیں کروائی گئی، دونوں گھڑیاں، پنکی پیرنی والی بھی تو عمران نیازی والی بھی۔ اور اب وہ گھڑی جو ہے نا 7 ارب روپے کی تھی، 7 ارب اس کی قیمت تھی۔ اور خان صاحب نے اسلام آباد کے ایک دکاندار سے جعلی بنوایا، جعلی دکاندار سے نہیں لی، دکان کا نام استعمال کیا اسلام آباد کی، اور پرنٹ نکالا جناب کمپیوٹر سے جعلی رسید، تو اس پہ سگنیچر کیے مانیکا کے بیٹے، ایک بیٹے نے، اس کا نام بھی دکاندار کے نام سے ملتا جلتا تھا، تو اس نے سگنیچر کیے، دستخط کیے۔ تو گھڑیاں بعد میں جا کے بیچی گئی۔ وہ پنکی پیرنی نے فون کر کے بھی کہا تھا اس کو، فیصل وابڈا کو، کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ بیچنی ہے۔ فیصل وابڈا نے جا کے وہ گھڑیاں بیچی دبئی میں۔ دبئی میں جس بندے کے پاس گھڑیاں بیچی، اس نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا توشہ خانے میں کہ یہ میرے پاس رسید ہے، یہ میں نے لی ہے، یہ اتنی اماؤنٹ میں لی ہیں، اور اتنی اماؤنٹ میں نے پے کیا ہے۔ اور خان صاحب نے سرکاری خزانے میں کیا جمع کیا، 20 کروڑ۔ 7 ارب کی گھڑی کا 20 کروڑ جمع کروا رہا ہے یوتھیو۔ یہ اوپر والا پورشن کھولو اور سنو۔ تو خیر یوتھیو تو اب رہی نہیں، اب قادیانی ہے، تو ان کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی بات کی جائے یا ان سے بحث کی جائے۔ یہ کمنٹس بھی کرتے ہیں نا، تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا رہتا ہوں یا بلاک کر دیتا رہتا ہوں ان کو، کیونکہ میں اس قابل نہیں ان کو سمجھتا ہوں۔ جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ میں اپنے نبی کا ماننے والا ہوں، اپنے نبی کے چاہنے والا ہوں۔ جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا۔ یہ ایک کیس ہے، اس کے علاوہ یہ ایک کیس ہے، اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، جو امریکہ سے، اسرائیل سے، انڈیا سے کھربوں ڈالر آئے ہیں، وہ کیس الگ ہے، وہ بھی نزدیک لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور کیس ہے، جو بچی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے کاغذات میں، وہ جو بچی پیدا کر کے نا امریکہ میں بھاگ گیا تھا، وہاں سے ڈی این اے بھی میچ ہو گیا تھا، اس کے باوجود وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ تو وہ کیس بھی لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اب اس کی مرضی کے جج جو کہ جن کو یہ جا کے نا اس کے تھرو، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ جو جس نے وہ موٹے نے دوڑ لگا دی تھی، وکیل ہے وہ بھی، تو اس کے تھرو جو ہے نا یہ کرتا تھا، ٹرک پورے دیتا تھا جا کے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، تو فیصلے لے لیتا تھا۔ اب ٹرک لینے والے ججوں کو بھی، ٹرک وصول کرنے والے ججوں کو بھی دڑا مرچ لگا کے نا، تو اچھا موٹا لمبا ڈنڈا جو ہے نا نیچے سے چڑھا کے نا منہ سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اب ان کے منہ بھی ڈنڈے کے ذریعے بند ہو گئے ہوئے ہیں، اب وہ بھی نہیں لے رہے ہیں۔ لہذا اب توشہ خانہ کیس رکوانے کے لیے یہ سپریم کورٹ گیا، وہاں سے بھی اس کو انکار ہو گیا، کیونکہ اب ان ججوں کو بھی ڈنڈا چڑھا ہوا ہے نا، اب وہ نہیں لے رہے ہیں، ٹرک نہیں لے رہے ہیں یا ٹریلے نہیں لے رہے ہیں، اب 22 ویلر ٹریلے اب نہیں لے رہے ہیں۔
تو اس کے بعد یہ دیکھیں کس طریقے سے اس ملک کو تباہ کیا گیا کہ ان کا اپنا وزیر خزانہ، سابقہ وزیر خزانہ شبر زیدی، جو کہ امریکی شہری ہے، جس کو لا کے خان صاحب نے بٹھایا تھا، جو اس سے نہ سوری امریکی شہری ہے لیکن یہ انگلینڈ کا شہری ہے، لیکن یہ IMF کا بندہ ہے شبر زیدی۔ اس نے ٹی وی پہ آ کے اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں جناب، اگر ہماری حکومت ہوتی، PTI کی حکومت ہوتی، تو اب تک پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں کیا کرتا، میں نے ایک بندے کو، ایک سمگلر کو پکڑنے کے احکامات جاری کیے، علی امین گنڈا پور، اس کو گرفتار کرنے کے لیے بندے بھجوائے، تو وہ ایک دم بیچ میں بڑے بڑے سارے PTI کے لوگ آ گئے کہ نہیں جی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو جو لوگ جعلی وہ بنا کے تمباکو کا ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالا گیا، تو پوری کی پوری KPK کی کابینہ کے وزیر سارے اکٹھے ہو کے جتھا پورا لے کے آ گئے کہ جناب ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، یہ خان صاحب کے ڈونرز ہیں، فنڈز دینے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کا ایک کھرب پتی بزنس مین ہے، اس پہ جب ہاتھ ڈالا گیا تو فوراً ملتان کا ایک کھرب پتی بندہ ہے، بزنس مین ہے، اس پہ ہاتھ ڈالا گیا تو شاہ محمود قریشی اپنے پورے جتھے کے ساتھ پہنچ گیا کہ جی یہ ہمارا اسپانسر بھی ہے، ہمیں بھی فنڈز دیتا ہے، خان صاحب کو بھی فنڈز دیتا ہے، لہٰذا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ حال تھا۔ تو اب ان کا اپنا وزیر آن لائن ٹی وی پہ آ کے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی اگر ہماری حکومت 1.5 سال اور رہ جاتی، 1.5 سال نہیں 6 مہینے بھی اور رہ جاتی، تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ یوتھیوں کے دماغ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا۔ یہ کہتے ہیں جی جب خان صاحب نے حکومت چھوڑی تو 28 ارب ڈالر موجود تھا خزانے میں۔ ان یوتھیوں کو میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا اوپر والا پورشن کھولیں، اسٹیٹ بینک کا سارا ریکارڈ آن لائن ہے۔ جس دن خان صاحب نے حکومت چھوڑی اس دن کی ڈیٹ ڈالیں اور گوگل پہ سرچ کریں اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہ اس دن خزانہ میں کتنا پیسہ تھا۔ صرف 2 ارب ڈالر موجود تھے، کون سے؟ جن کو ہم دیکھ سکتے تھے، خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ 1 ارب سعودیہ کا تھا، 1 ارب دبئی کا تھا، بس۔ یہ 2 ارب کے علاوہ اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ اس مہینے ہم آرمی کو تنخواہیں دے سکیں یا سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دے سکیں، اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ کوئی خوشی سے اس کو نہیں ہٹایا تھا باجوہ نے، کیونکہ اس کو تو لانے والا ہی باجوہ تھا۔ اس نے اس وقت ہٹایا تھا جب ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا، ملک تباہی کی طرف چلا گیا تھا، اور یہ خان صاحب کی سازش نہیں تھی۔ خان صاحب تو ایک مورا تھا، یہ اصل سازش تھی امریکہ کی، اسرائیل کی، انڈیا کی، ان 3 ممالک کی سازش تھی۔ تو اللہ نے بچایا، اللہ نے کرم نوازی کی، ملک بچ گیا۔ باجوہ کو سلوٹ پیش کرتا، اس نے بر وقت اس کو نکال باہر پھینکا، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ اور دیکھیں کتنا بڑا رسک لیا نواز شریف اور شہباز شریف نے کہ انہوں نے حکومت سنبھالی، کہ اگر مطلب اس دوران پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، IMF قرضہ نہ دیتا، پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، تو ان کی سیاست تو پوری زندگی کے لیے ختم ہو گئی تھی، بالکل زیرو ہو گئی تھی۔ اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ، انہوں نے صاف نیت کے ساتھ کام کیا، اور اللہ نے کرم نوازی کی کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا، سی پیک پہ کام شروع ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا، کس طرح تباہی کی طرف لے جایا گیا۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب کا ایک وزیر گرفتار ہوا ہے سابقہ دور کا، مراد سعید۔
کہاں سے کے پی کے اس میں گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ تھا نا گلگت بلتستان کا، اس مردود نے چھپایا ہوا تھا اس کو. وہ خود بھی 9/11 کے بعد 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. اس سب کو اس نے پناہ دی ہوئی تھی. اس کو بھی علی امین گنڈا پور کو بھی، علی امین گنڈا پور تو تھا ہی افغانی، وہ تو فرار ہو گیا. اب یہ تھا پشاور کا پٹھان، یہ برقع پہن کے افغانستان فرار ہو رہا تھا تو راستے میں ایجنسیوں کے ہاتھ لگ گیا. اب وہ ایجنسیوں کے پاس سرکاری مہمان ہے، اس کی اچھی طرح خاطر مدارت کی جا رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے، لیکن اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹ ملوث ہے. ایک یہ جتنے بھی لوگ ملوث ہیں نا، یہ چاہے وعدہ معاف گواہ بن بھی جائے نا، ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ اگر غریبوں کے بچے انہوں نے جیل میں ڈلوائے ہوئے جل رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں نا، کہ یہ جو غریب لوگوں کے بچے جیلوں میں بند ہیں نا، یہ وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے تھے عمران نیازی کی وجہ سے، کہ بھائی اس کے خلاف کیوں. ان کے ماں باپ تو تھے سمجھدار، ان کا اوپر والا پورشن خالی نہیں تھا، اس میں بھوسا نہیں بھرا ہوا تھا، اس میں عقل تھی، اس میں دماغ تھا، وہ ان کو منع کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، یہ اپنے ماں باپ کے بھی نافرمان تھے، ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، ان کو قدم قدم پہ بے عزت کرتے تھے. تو جس کی وجہ سے یہ اب جیل میں بیٹھے ہوئے سزا بھگت رہے ہیں، گرمی کے دن جیل میں گزار رہے ہیں نا، تو اب ان کو نانی یاد آئی ہوئی ہے، اب رو رہے ہیں اپنے ماں باپ. ان کے ماں باپ، میں نے کئی لوگوں ایسے سے ملا ہوں، وہ جو آ کے وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے بچے بھلا ہمارے نافرمان ہی تھے، لیکن اب وہ رو رہے ہیں اور ہمارا دل دکھ رہا ہے. تو اگر ان بڑے بڑے لوگوں کو سزا نہ دی گئی، صرف ان غریب لوگوں کو سزا دی گئی، تو میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا وعدہ ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ. میں نے ان کے والدین کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے بچوں کو اگر سزا ہوگی نا، تو پھر یہ بڑے بڑے ان کو جتنے بھی استعمال کرنے والے تھے نا، وہ تو استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، ان کو بلکہ ڈبل ہونی چاہیے. خان صاحب کو ان سے ڈبل سزا ہونی چاہیے، اس کے وزیروں کو اس سے ڈبل سزا ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو استعمال کیا ہے. تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا کہ ایک منصوبے کے تحت تعلقات خراب کیے گئے. سعودیہ کے ساتھ تعلق خراب ہوا، اس کے بعد دبئی کے ساتھ تعلق خراب ہوا، ترکی کے ساتھ تعلق خراب ہوا، چائنا کے ساتھ اس حد تک تعلق خراب ہو گیا کہ اس نے سی پیک پہ کام ہی بند کر دیا. خنجراب کا بارڈر جو ہے نا، چائنا کا بارڈر جو ہے نا، جہاں سے پاکستان سامان آتا ہے، وہ بارڈر ہی سیل کر دیا گیا. خان صاحب نے سیل کیا. کس کے کہنے پہ؟ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ، ملک کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ دیکھیں چائنا کا سامان بھی نہیں مل رہا تھا اس کے 4 سالوں میں. کبھی آٹا شارٹ ہو جاتا، اگلے دن خان صاحب نوٹس لیتے تو آٹے کا ریٹ بڑھ جاتا. کبھی چینی شارٹ ہو جاتی، خان صاحب اس کا نوٹس لیتے، اگلے دن چینی نکل آتی، ملنا شروع ہو جاتی، لیکن ریٹ جو ہے نا اس کا بڑھ جاتا. اسی طرح پیٹرول کا ریٹ کم کیا، پیٹرول ہی غائب کر دیا. جب دوبارہ پیٹرول نکالا، نوٹس لیا خان صاحب نے، پیٹرول نکلا تو اس کا ریٹ بھی آسمان پہ پہنچا ہوا تھا. تو اسی طرح ڈیزل ہے، مٹی کا تیل ہے، ہر چیز کے ریٹ بڑھے ہوئے تھے. تو یہ 4 سالوں میں ملک تباہ ہوا ہے، 1 سال میں نہیں ہوا ہے. 1 سال میں تو پیٹرول کے ریٹ نیچے آئے ہیں، کھانے پینے کے اشیاء کے ریٹ نیچے آئے ہیں. ہاں ایک چیز کے ریٹ اوپر گئے ہیں، چینی کے ریٹ اوپر گئے ہیں، یا ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے. ان دونوں چیزوں کا ریٹ کیوں اوپر گیا ہے؟ کہ یہ دونوں چیزیں افغانستان سمگلنگ ہو رہی تھی. اب اس پہ بھی ایجنسیوں نے کافی حد تک قابو پا لیا ہے. اب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے جن لوگوں نے یہ اس ملک کو تباہ کیا ہے. اور میری یہی اپیل ہے کہ آج
اتوار کا دن ہے، 11ویں محرم ہے، کل 10ویں محرم تھی، آج 11ویں محرم ہے۔ کل 9ویں اور 10ویں کو میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا احترام میں محرم کے۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں آج میں ولاگ بنا رہا ہوں اور پوری تحقیق کے بعد میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ تو کسی یوتھیو کا اگر چاہیے ہو نا تو وہ کمنٹس میں آ کے اپنا واٹس اپ نمبر دے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ تو باقی جہاں تک ہے ملک کا، تو ملک الحمدللہ اللہ پاک نے بچا لیا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں سید عاصم منیر صاحب کا، جن کی نگرانی میں یہ ملک نہ صرف ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے بلکہ ترقی کی رفتار بھی بڑھ گئی ہے۔ ابھی چائنا کا صدر آ رہا ہے اسلام آباد میں، پہلے جائے گا گوادر، وہاں پہ جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا ہے اس کا افتتاح کرے گا، اور الحمدللہ تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ وہ ایئرپورٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، بالکل اب افتتاح ہونے کو تیار ہے اس کا۔ پھر انشاءاللہ ڈائریکٹ فلائٹ وہاں اترا کریں گی۔ تو اس کے بعد وہاں پہ افتتاح ہوگا، اور اس کے بعد شہباز شریف کی ملاقات ہوگی چائنا کے صدر کے ساتھ، کچھ نئے معاہدے ہوں گے، مزید انویسٹمنٹ کرنے کو چائنا تیار ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بلوچستان میں چائنا نے ایک فیکٹری لگا لی ہے، جو کہ بلوچستان میں سونا نکلتا ہے نا، تو اس سونے کو وہ بلوچستان کے ہی لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، یہیں پہ صاف کیا جاتا ہے، یہیں پہ اس کو سارا کچھ کرنے کے بعد جو خالص سونا نکلتا ہے نا، تو اس کا 25% چائنا لے رہا ہے، 75% پاکستان کو دے رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں دوست۔ اس سے پہلے جو زرداری صاحب نے ٹھیکہ دیا تھا نا انگلینڈ کی کمپنی کو، تو وہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ 75% وہ لیں گے اور 25% پاکستان کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف کی نواز شریف کی حکومت آئی تھی، تو پھر انہوں نے وہ معاہدہ کینسل کر دیا تھا، تو وہ انٹرنیشنل کورٹس میں بھی چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی مشکلات بھی آئی تھی۔ تو اب جو معاہدے ہو رہے ہیں نا، وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ 75% پاکستان کو مل رہا ہے اور 25% چائنا لے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے دوستی کا حق ادا کر رہا ہے چائنا۔ تو اب سی پیک پہ دن رات کام شروع ہو گیا ہے۔ سی پیک کے تحت ہی ڈبل ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی ہے، اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، 24 گھنٹے کام چل رہا ہے اس پہ بھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ سی پیک کے تحت ہی روس اپنا 40,000 فیکٹری پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہو گیا ہوا ہے۔ چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ 24 گھنٹے کام چل رہا ہے، کہاں کہاں کون سا کارخانہ کس جگہ پہ۔ انشاءاللہ پورے ملک میں ایک جال بچھ جائے گا فیکٹریوں اور کارخانوں کا۔ جب فیکٹریاں اور کارخانے لگیں گے تو پھر ملک ترقی کرے گا۔ انڈیا نے کیوں ترقی کی، وہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا، کہ انہوں نے فیکٹریاں اور کارخانے لگائے ہیں۔ فیکٹریاں کارخانے لگانے سے ایک تو گورنمنٹ کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا بے روزگاری ملک سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے تو ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو جاتا ہے، ٹیکس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں نا، صابن کے ایک نہانے والا صابن لیتے ہیں نا، اس پہ بھی ہم 1 روپیہ 30 پیسے ٹیکس دیتے ہیں ایک صابن کے پیچھے۔ یہ ٹیکس وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں سے جو گاڑیاں گزر کے وسطی ایشیائی ریاستوں کو، چائنا کو اور روس کو جائیں گی نا، وہ صرف محصول چنگی جو ہے نا، وہ محصول اتنا دیں گی نا کہ ہمارا یہ جو موٹر وے استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں نا، یہ وہ ان گاڑیوں کا ٹیکس اتنا ہوگا نا کہ جتنا ہمارا سالانہ بجٹ ہوتا ہے نا،
उस उतनी इनकम हमें इंशाल्लाह एक दिन में होगी। तो जब इतनी इनकम गवर्नमेंट के पास आएगी तो गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाएगी? इंशाल्लाह टैक्स भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क मुस्तहकम होगा। बस थोड़ा सा सब्र करना होगा, सिर्फ 2 साल लगेंगे इसमें। और अब शहबाज शरीफ ने देखें कितने, ये होता है अवामी लीडर कि आते ही सोलर पैनल पे टैक्स ज़ीरो कर दिया है। अब जो सोलर पैनल आ रहे हैं ना, उन पे टैक्स कोई नहीं है, मैंने भी मंगवाए हैं। मैं बहुत कम पैसों पे अवाम को दूंगा, ये मेरा वादा है लोगों के साथ। तो मेरे पहुंचने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्द पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना, मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो गृह का एसी है ना, ये अगर कोई भी आदमी किसी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए या ट्रस्ट के लिए लेता है ना, तो उसको मार्केट रेट से 20,000 पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कुछ सारा प्रॉफिट नहीं है, ये कुछ मैं अपनी जेब से डालूंगा और कुछ जो है ना प्रॉफिट छोड़ दूंगा। कुछ दुबई वालों से प्रॉफिट ख़त्म करवाऊंगा कि भाई ये तो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, उनसे भी ख़त्म करवाऊंगा, तब जाके तो इतनी अमाउंट मिल सकेगी। तो अब आप आ जाएं जनाब, आखिर में देखे किस तरीके से ये बुज़दिल लोग थे, इनका कोई वो नहीं था। तो मराद सईद किस तरह बुर्का पहन के फरार हो रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी जो छुपे हुए हैं, किस तरह वो कभी एक घर में कभी दूसरे घर में, ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हुए हैं। इन्होंने गरीबों का जीना दो बार कर दिया हुआ था, तो ये अब अल्लाह की गिरफ्त में आ चुके हैं। खान साहब आप बैठे हुए अपने आप से बातें करते रहते हैं, या यूट्यूबर बन के ना, तो वो कहते हैं जी, यूथ के कहते हैं कि जी खरबों के हिसाब से खान साहब को लोगों ने लाइक, वो सब उसके अपने ही बंदे हैं। सब एक एक बंदा 1-1 करोड़, 10-10 कंप्यूटर लगा के बैठा हुआ 1-1 करोड़ लाइक दे रहा है। ये इनका अपना नेटवर्क ही है। पाकिस्तान में तो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो इसराइल में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, वहाँ से इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो लोग कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए यूथ के डॉलर वसूल कर रहे हैं आलमी ताकतों से, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एजेंसियों की नज़रों में आ चुके हुए हैं, बच ये भी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। इनको भी इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा। और ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ टीवी पे क्या नाम है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए भौंक रहे होते हैं ना, उनको भी अब गवर्नमेंट ने हाथ डालने का पक्का फैसला कर लिया हुआ। कुछ तो गिरफ्तार हो गए हुए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर भी गिरफ्तार हो चुका हुआ है, जो उसकी ज़ुबान कुत्ते से भी बदतर थी, इतना ज़्यादा वो भौंकता था फौज के खिलाफ। आप देखें जेल के पीछे बैठा हुआ है, दाल रोटी खा रहा है ना। यही बाकी यूथियों का भी यही अंजाम होना है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह की पकड़ में आता है ना, तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे खान साहब का आजकल हुआ हुआ। वो बिल्कुल एक किस्म का नीम पागल हुआ हुआ बैठा हुआ है। एक तो उसको कोकीन नहीं मिल रही है, नशा नहीं मिल रहा है, पाउडर नहीं मिल रहा है। दूसरा नंबर, वो लाने वाला बंदा ही पकड़ा गया है, क्योंकि अब तो बाहर चारों तरफ एजेंसियों का पहरा है। उसके घर के तरफ हज़ारों के हिसाब से एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ उसमें बैठे हुए हैं गोलियों में। तो अब जो है ना, वो अरेस्ट हो गया हुआ है उस, और अब ये पोजीशन बन गई हुई है कि वो दाएं तरफ भी पाकिस्तान का झंडा लगाता है, बाएं तरफ भी मतलब वज़ीर आज़म बन के अपने आप को खुश करने के लिए तकरीर करता है, खुद ही तकरीर करता है, और आगे कोई बंदा उसके बैठा हुआ कोई नहीं होता है, खुद ही खुश होता है। और ये जो जाली बैठे हुए हैं ना, कंप्यूटर रख के एक एक बंदा 10-10 20-20 कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होता है, तो वो उसको जाली लाइक और कमेंट्स और व्यूज़ दे रहे होते हैं, और वो खुश हो रहा है, यूथ के खुश हो रहे होते हैं कि ओहो खान साहब तो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हो गया जी। कोई पॉपुलर नहीं हुआ है, यकीन जानिए, मेरे से भी बहुत नीचे है। ये सब फ्रॉड है। इनको धोखा देने के लिए ये इनके अपने ही लोग बैठे हुए हैं, जो खान साहब के अकाउंट को फॉलो कर रहे होते हैं, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी, और इस पे ट्विटर पे भी।
اور ٹک ٹاک پہ بھی، اور ٹک ٹاک پہ بھی اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں نا، ٹک ٹاک کا وزیر اعظم اس کو بنا دیا گیا ہے اب۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عبرت کا مقام ہے کہ ایک وزیر اعظم، اچھا اللہ نے اس بندے کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ ہر بندہ جب یہ بنا نا، مجھے خود بھی امید تھی کہ یار یہ کام کرے گا، کیونکہ اس کو آرمی کی سپورٹ جتنی اس کو ملی ہے نا، میرا خیال ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملی ہے جتنی اس کو ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ ججوں کی سپورٹ جتنی اس کو ملی ہے نا، اتنی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملی ہے۔ ہر بندے نے، ایجنسیوں نے، تمام لوگوں نے اس کو فل سپورٹ دی۔ یہ مردود خود چور تھا، اس کا باپ بھی چور تھا، یہ دونوں باپ بیٹا دونوں، اس کے خون میں، اس کے جسم میں ہی چوریاں شامل ہیں۔ اس کا باپ بھی کرپٹ ترین آدمی تھا، کرپشن کے الزام میں سرکاری نوکری سے بھٹو نے 3 مرتبہ انکوائری کروانے کے بعد سسپینڈ کیا تھا۔ اس وقت سزا نہیں ہوتی تھی، خالی نوکری سے سسپینڈ کر دیتے تھے۔ سسپینڈ ہوا تھا نوکری سے، وابلا کا چیئرمین تھا، سرکاری ملازم تھا وہ، کوئی کھرب پتی نہیں تھا۔ وہ جو یوٹیوب پہ یا اس پہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں نا گوگل پہ کہ بھائی یہ کھرب پتی آدمی تھا، یہ وہ انجینئر تھا، انجینئر پتہ نہیں کنفرم نہیں ہے تھا بھی یا نہیں ہے، لیکن تھا سرکاری ملازم، کوئی بزنس مین نہیں تھا، کوئی کروڑ پتی نہیں تھا۔ اور خان صاحب نے پہلا فراڈ کب کیا تھا؟ جب ورلڈ کپ جیت کے آئے، آ کے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھا نواز شریف، اس کو ایک درخواست دی انہوں نے کہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے گھر کے لیے پلاٹ دیا جائے۔ تو نواز شریف نے اس کو بہترین اور مہنگا ترین پلاٹ دیا کہ بھائی اس نے یہ جیت کے لایا ورلڈ کپ۔ اور اس وقت اس کے پاس زمان پارک والا گھر تھا، جس کو خان صاحب کہتے ہیں بھائی وہ تو میرے باپ کا تھا۔ تو اکلوتا بیٹا ہے تو باپ کیا اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا تھا؟ اس نے گھر تو تھا نا۔ فراڈ، وہ پہلا فراڈ وہاں سے افتتاح ہوئی تھی۔ تو آہستہ 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 پھر بزدار جیسے بندے کو ساتھ میں لا لیا، جو کہ اپنے گاؤں کے دمبے اور بکرے لوگوں کے اغوا کر کے کھا جاتا تھا، اس بندے کو پنجاب پورا اس کے سپرد کر دیا۔ پھر اس نے جو پنجاب کا اشر کیا نا، وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ اسی طرح پیر کی پیرنی نے جس طرح لوٹ مار کی، وہ تو آئی اپنے بچوں کا اور اپنے حساب کا، اپنے شوہر کا وہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا پلان ہی یہی تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد جب اچھی طرح لوٹ لاٹ کے نا اپنے پورے خاندان کو کھرب پتی بنا کے، تو وہ مجھے دوبارہ، میں اس سے طلاق لے لوں گی، تو پھر دوبارہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے گا، کیونکہ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی اگر عمران طلاق دیتا ہے نا تو یہ مانیکا کی بیوی دوبارہ بن سکتی ہے، اور بنے گی، یہ میری بات لکھ لیں آج۔ تو باقی جہاں تک ہے کہ ملک انشاءاللہ اب ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، سی پیک بننا شروع ہو گیا ہے، چائنا کا صدر کل میرے خیال ہے کل پیر والے دن پہنچ جائے گا اسلام آباد افتتاح کرنے کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں جو بنا ہے۔ تو انشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹ لگیں گے۔ سعودیہ سب سے بڑی آئل ریفائنری بنانے جا رہا ہے گوادر میں، جو وہاں سے، اچھا اس کے علاوہ چائنا ایک آئل ریفائنری بنا رہا ہے، وہ بھی بہت بڑی آئل ریفائنری ہے، وہ بھی اس پہ کام شروع ہے، اور سعودیہ والوں پہ بھی کام اب شروع ہو گیا ہے۔ اب انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے ملک پہ۔ جب انویسٹمنٹ آئے گی، ملک سے غربت دور ہوگی، روزگار لوگوں کو ملے گا، تو تب جا کے ملک مستحکم بھی ہوگا اور ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو جن لوگوں کو سیلاب میں گھر پچھلے سال بہہ گئے تھے، ان کو اس سال الحمدللہ اب گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جو اداروں نے پیسہ روکا ہوا تھا نا کہ پہلے آئی ایم ایف قسط دے گا تو پھر ہم بھی دیں گے، انہوں نے دے دیا، اب گھر ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ اب ملک بہتر ترقی کرے گا۔ تو یہیں پہ میں اختتام کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور دعا سے پہلے میری ایک اپیل ہے کہ میرے چینل، میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ضرور جنہوں نے نہیں کیا ہوا ہے، جنہوں نے کیا ہوا وہ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا
دعا میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور ہاتھ کھڑے کریں اور آمین آمین بلند آواز سے بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، جہاں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو بھی ان سب کو تباہ فرما، چاہے وہ جس بھی جماعت میں ہے، جس جماعت نے بھی ملک کو تباہ کیا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت میں ہے، چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے سرکاری اداروں میں ہے، جس کسی بھی ادارے میں ہے نا، جس نے بھی پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، اسی طرح ISI چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اسی طرح ISI میں جتنے بھی ہمارے افسران ہیں، جوان ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے، گم کر دے، اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، دشمنوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اور خاص طور پہ یا اللہ یا اللہ، بلوچستان میں جو نیٹ ورک دشمنوں نے بنایا ہوا اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے FIA میں جتنے بھی انچارج ہیں، جوان ہیں، افسران ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو دن رات ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اینٹی کرپشن میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور چیئرمین نیب کو اور ان کے جو جتنا بھی عملہ ہے ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور نیب میں 80% جو یوتھیے بھرتی کیے گئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ، اسی طرح ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے جو، اس کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اس کو اور اس کی پوری فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، الیکشن کمیشن میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، ملک CPAC کمپلیٹ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، جو رکاوٹیں ہیں ان کو
دور فرما، اور سی پیک کے تحت جو روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے اس کو لانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس کو لانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو سی پیک کے تحت ریل کی پٹڑی ڈبل پٹڑی بچھائی جا رہی ہے، یا اللہ اس پہ کام تیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما اور دور کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور وہاں پہ جو ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت فرما، اور چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جو بچیاں پاکستان انڈیا سمیت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ چاہے جس بھی مذہب سے تعلق ہے تو آدم کی اولاد، یا اللہ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اور یا اللہ ان سب بچیوں کو یا باری تعالیٰ اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور ان کے ماں باپ کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی کو دور فرما، جن لوگوں پہ قرض ہے اس قرض کی ادائیگی میں ان سب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور اسی طرح یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی بے بس لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، بجلی گیس کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے میٹر اتر گئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ اور یا اللہ جن گھروں میں رزق کی کمی ہے، بچے بے روزگار ہیں، ان سب بچوں کو اچھا روزگار عطا فرما، اور ان گھروں کی تنگ دستی کو دور فرما، ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت کا پکا نمازی بنا دے، پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جرموں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز قیامت شفاعت عطا فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ سی پیک لانے میں ان کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ چائنا کا صدر کل آ رہا ہے، اس میں مزید انویسٹمنٹ آنے کی توقع ہے، اس میں تو غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ اس کو چائنا کے صدر کو بحفاظت پاکستان تک لانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، غیب سے مدد فرما۔
جو بچیاں گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی لوگ بھٹک گئے ہیں اپنے راستے سے، ان کو واپس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔